درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ پچھلی شریعتوں میں روزہ رکھنے میں جیسے کہ کھانا پینا عورت کے پاس جانا یہ سب حرام رہتا تھا دن میں، تو ویسے صرف افطار کے یعنی مغرب سے لے کر کے مغرب کا جب تک وقت رہتا ہے اتنے ہی وقت میں کھانا پینا اور جمع کرنا حلال رہتا تھا، اس کے بعد پھر حرام ہو جاتا تھا۔ پچھلے شریعتوں میں ایک بات اور تھی کہ اگر کوئی مغرب کے وقت سو گیا تو نیند کھلنے کے بعد پھر نہیں کھا سکتا تھا۔ یہ بات اپنی شریعت میں بھی شروعات میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی۔ اب کچھ صحابہ کرام سے یہ بات سرزد ہو گئی کہ عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کے پاس چلے گئے، انہی میں حضرت عمر بھی تھے۔ اب غلطی تو ہو گئی، ہمارے آپ کے تو ذرا سی بات کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بول ڈالتے ہیں، مگر وہ حضرات سیدھے سادے دل والے ایمان والے لوگ تھے۔ غلطی ہو گئی تو خود حضور کے پاس سزا لینے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہلاک عمر کا لفظ استعمال کیا آپ نے، حضور عمر ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا عمر کیوں ہلاک ہوگا؟ عرض کیا حضور میں نے نماز عشاء کے بعد اپنی عورت کے ساتھ قربت کر لی، اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حضرت عمر کی طفیل میں عشاء کے بعد سحری کے وقت تک صبح صادق تک حلال کر دیا اللہ تعالیٰ، کھانا پینا اور جمع کرنا رات بھر حلال کر دیا۔ اسی کا بیان فرما رہا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ سبق دے دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں یہ حلال ہو گیا ہے، بیان کر دیا گیا۔ اب صبح صادق تک کھانا پینا اور مجامعت کرنا سب حلال ہے، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اچھا، یہ لفظ فرمانے میں ایک باریک رسم ہے۔ اب اس کو عام طور پر آج کل لوگ نکاح وغیرہ کے بیان میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ ٹکڑا، پوری آیت نہیں پڑھتے، صرف یہ ٹکڑا پڑھتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورتوں کے لباس ہو، عورتیں تمہاری لباس ہیں، ایسا بولتے نہیں، یہ نکاح وغیرہ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کس پس منظر میں آیا اس کو نہیں سمجھتے۔ ہوتا یہ تھا کہ چونکہ عورتوں سے قربت حرام ہو جاتی تھی تو بیچارے صحابہ کرام انتظامات کم تھے۔ شریعت میں کیا ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ تو اپنے لیے ہر چیز خرید لیں، غریب لوگوں کے پاس ایک چھوٹا سا گھر وہی بہت بڑی بات ہے، ایک بستر ہے وہی بڑی بات ہے۔ اب میاں بیوی رہتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ غلطی نہ ہو جائے یار، تو بیچارے الگ الگ پڑے رہتے تھے، سمجھ گئے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ مرد عورت کے پاس جائے تو کہیں، تو یہ الگ الگ پڑے رہتے تھے۔ اللہ نے اجازت دی کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو، تو ساتھ میں یہ بھی تاکید کر دی کہ الگ الگ ادھر ادھر منہ چھپائے رہنے کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ صبح صادق تک اللہ نے اجازت دی رمضان کے راتوں میں بھی۔ اس پس منظر میں اللہ نے فرمایا وہ تمہاری لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ اس کے ساتھ میں اس میں ایک رمز اور ہے کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے،
सत्र को छुपाना। ये इशारा इस बात की तरफ है, अल्लाह ने औरतों को मर्द का लिबास फरमाया, मर्द को औरत का लिबास फरमाया। मतलब यह है कि अगर तुम उनके किसी ऐब पर मुत्तला हो जाए तो छुपा लो, अपने घरेलू ऐब बाहर बयान करने की जरूरत नहीं। औरतों को भी ये ताकीद है कि तुम अपने शौहरों को किसी ऐब पर अगर मुत्तला होती हो तो बाहर मत बताओ, छुपाने का काम है तुम्हारा। तुम लिबास हो एक दूसरे के, वो ऐब खोलते रहोगे तो लिबास का काम क्या है तुम, समझ गए। और आज हमारे यहाँ मर्द औरत और दोनों में ये ऐब पाई जाती है। हमारे यहाँ का मर्द क्या है, आज का मर्द दूसरों की औरतों पर भरोसा कर लेगा, अपनी औरत पर भरोसा नहीं होता। और औरतों का हाल भी कुछ यूँ ही है, दुनिया के हर इंसान पर भरोसा है उनको, अपने ही शौहर पर भरोसा नहीं। जबकि एक दूसरे को लिबास फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, एक दूसरे का लिबास हो तुम। अगर कोई ऐब हो भी जाए तो तुम्हारा काम छुपाने का है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते थे। यानी हज़रत उमर जब ये पूछने आए तो अल्लाह को तो पहले से मालूम है कि उमर से क्या हो गया है और लोगों से क्या हो गया, और कुछ लोग तो नहीं हिम्मत किए, हज़रत उमर हुजूर के बारगाह में आके अर्ज़ कर दिए। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को तो पहले से मालूम है, तुम नहीं भी बताते तो हम ये इजाज़त देने ही वाले थे, इसको अपने गुनाह में मत शुमार करो, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया हमने। अल्लाह फरमाता है अल्लाह को मालूम है तुम अपनी जानों को खयानत में डालते थे, यानी उस वक़्त इजाज़त नहीं थी रात में मुबाशरत करने की, फिर भी कर डालते थे, इसलिए खयानत में डालते थे। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें मुआफ़ फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें मुआफ़ फरमाया। यहाँ खयानत से मुराद वही जो इशा के बाद औरत के पास चले जाते थे, उसकी मुआफ़ी का ऐलान फरमाकर तस्कीन दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, तो अब उनसे सोहबत करो। ये अम्र इबाहत के लिए है, सोहबत करो का मतलब इजाज़त दिया अल्लाह ने। कोई ये ना समझे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मालूम अगर खामखा रमज़ान की रातों में नापाक होने चले। अल्लाह ने इजाज़त दिया है, या अम्र इबाहत के लिए है, वजूब के लिए नहीं। यानी वो ममानियत उठा दी गई जो पहले मना था, वो हमने मना ख़त्म कर दिया है, वो हुक्म रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं कि अब करने ही लग जाओ। तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो। ये तलब करो, इस तलब की दो तफसीर आई है। एक तफसीर तो ये है कि औरतों से मुबाशरत करना सिर्फ मस्ती निकालने की नीयत से ना हो, बल्कि औलाद हासिल करने की नीयत से होना चाहिए। नस्ल बढ़ाने और औलाद हासिल करने की नीयत से होना चाहिए कि औलाद हो, कसरत उम्मत हो, उम्मत बढ़े। सरकार क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत के ऊपर फ़ख्र फरमाएंगे। अब तो वो सरकार का ये फ़ख्र लोग छीन ले रहे हैं। 2-3 बच्चे हुए नस काट के धर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका बहाना क्या बनाते हैं, इतने बच्चों का इंतज़ाम कैसा करेंगे। जिस दिन बंदे ने ये समझना शुरू किया कि हम इंतज़ाम करने वाले हैं, उसी दिन वो मुफलिस हो गया। जब तक बंदा, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास एक बड़ा ख़जाना जिसकी शुमार और गिनती नहीं कर सकते आप, उसको छोड़ के आप अपनी जेब पर भरोसा कर डालें तो एक न एक दिन तो जेब ख़त्म ही होना है। अल्लाह पाक ने तमाम बंदों के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। 12वें पारी की पहली आयत है। हम उस पर भरोसा छोड़ के अपने ऊपर भरोसा करने लग गए कि यार बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना लिखाना है, उनको मकान बना के देना है, उनकी शादी ब्याह करना है। ये सब हम सोचने लग गए तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो कैसा करेंगे। हम ये सोचना शुरू किए तो अल्लाह पाक ने हमको हमारे हाल में छोड़ दिया। कर अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे रसूल को कसरत उम्मत पर फ़ख्र होना है, पैदा होने दो जितने होते हैं, रोज़ के मालिक अल्लाह है, देने वाला वो है। आखिर जितने पैदा होते हैं उनको कौन देता है रिज़्क़? रिज़्क़ तो अल्लाह ही देता है। एक आदमी ने अपने बच्चे को AC BC TC सब पढ़ा लिया बिना घूस के। अब वो जितने इतना पढ़ा लिया कि घूस देने के लिए पैसा नहीं बचा बंदे के पास, बिना घूस के कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है। मालूम हुआ कि कोरियर कंपनी में सामान बैग में लाद के घूम रहा। एक ने वो थोड़ा सा पढ़ाया, छोटा सा एक पान टपरा लगा लिया,
تھوڑا سا پڑھا، اپنے حلال رزق کی طرف نکل پڑا، وہ 10ویں پڑھ دیا، کام میں لگ گیا، وہ اتنا کماتا ہے کہ وہ کوریئر والا 10 دن آتا ہے اس کے پاس، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ہم ہیں مالک، ہم انتظام کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی نے ہم کو بہت جگہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہاں، بیکاری اسلام میں منع ہے، بیکار مت بیٹھو۔ زیادہ جو ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، ان بچوں میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اونچی نوکری مل جائے اپنے کو، اس کی تلاش میں آدھی عمر تو گنوا دیتا ہے، سمجھ گئے؟ جو کم پڑھے لکھے یہ طے کر لی کہ نہیں ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے، اپنی روزی کمانی ہے، بسم اللہ تھوڑا کام لیا بندے نے، ہے نا؟ وہ صبح ہوتی ہے تو نہا دھو کے تیار ہو کے 10 بجے اپنے ماں باپ کے پاس کہتا ہے لاؤ 150 روپے میں شہر میں نکل رہا ہوں، اور یہ صبح خالی ہاتھ گھر سے نکلتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہتھوڑا چلا کے مجھے 150 حاصل کرنا ہے، تو شام کو لا کے باپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ 150 اماں یہ 500 روپیہ کمایا آج دن بھر، نہیں؟ یہ وہ ہے جو اللہ کا بھروسہ کر کے نکل جاتا ہے، اور وہ ہے جو اپنی ڈگری پر بھروسہ کرتا ہے، ملے گی نوکری، لگ جاؤں گا، اکٹھے کما لوں گا۔ کئیوں کو مل بھی جاتا ہے اور کئیوں کو نہیں ملتا ہے نا۔ تو روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رمضان کی راتوں میں بھی عورتوں سے مباشرت کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، کیوں؟ خالی نفس کی مستی نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا اسے طلب کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کی نیت سے کرو، سمجھ گئے؟ اور وہ تو ہم نیت 2 بچے ہونے کے بعد اس نیت کا تو گلا کاٹ دیتے ہیں، آج کل عام طور پر 2-3 بچے بھی نسبندی کر کے دھر دیتے ہیں، گلا کاٹ دیے، اب اس کے بعد کیا بچا؟ مستی بچی اور کیا بچا ہے؟ یہاں پہ یہ طلب میں ایک بات، یہ اس طلب کی ایک تفسیر اور آئی ہے، وہ تفسیر کیا ہے؟ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر ہے، تو اللہ کے فرمان کا مقصد اس صورت میں یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں سے مباشرت کرنا تو ہم نے حلال کر دیا، مگر اسی میں مست مت رہ جانا، بلکہ وہ فارغ ہو کر کے تم پھر اپنی قسمت میں اگر شب قدر لکھا ہے اس کی طلب میں لگ جانا، عبادت و ریاضت میں لگ جانا، شب قدر کو طلب کرو، اس کی طلب میں عبادت میں لگو، ایسا نہیں کہ اب اجازت دے دیا تو اسی میں مشغول ہو گئے، نہیں، اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طلب کرنا ہے تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اس کو طلب کرو۔ اچھا، اس صورت میں اللہ نے ما کتب اللہ لکم لکھ کر کے فرما کر کے ایک اشارہ کر دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے شب قدر۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں، یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اب یہاں تو ہندوستان میں ہم لوگ وہ گھوم پھر کر کے لا کے ایک رات میں طے کر ڈالے ہے نا، وہ 27 کو طے کر دی، یہ طے نہیں ہے، وہ 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ 27 کے بعد تو لوگ مسجد میں بھی آنا پسند نہیں کرتے، یہ خالی ہو گئے، وہ عید کی تیاری میں لگ گئے، 27ویں ہو گئی، اب عید کی چلو، ہے نا، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ 27 کو ہی شب قدر ہو جائے۔ ہاں، بہت سارے بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے 27 کو پایا رمضان شریف شب قدر کو، لیکن یہ کوئی طے شدہ معاملہ نہیں ہے، اور اللہ نے اسی طلب میں بندوں کی طلب کی جانچ کے لیے اس کو مبہم رکھا ہے، طے نہیں کر دیا کہ فلانی رات ہے۔ ہاں، رسول اللہ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے اشارہ فرما دیا کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، جو طاق راتیں تو 5 راتیں ہیں، 5 میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر، سمجھ گئے؟ تو 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تو 5 رات جاگنا چاہیے نا، تب تو آپ کو ملے گی، اللہ نے تو فرما دیا ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اب معلوم ہوا کہ 21 کو شب قدر ہے، ہم 27 کو جاگ رہے ہیں، ہے نا، 23 کو شب قدر ہے، ہم 27 کو جاگ رہے ہیں، تو ہمارے سے تو چھوٹ گیا نا۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہ 27 کو جاگ ہی رہے ہیں تو اس دن صرف اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز نہیں پڑے ہیں، ہے نا، جتنی دیر محفل وغیرہ ہوتی ہے اتنی دیر تو محفل، اور اس کے بعد پھر ہمارا 1-2 گھنٹہ تبصرہ چلتا ہے، حافظ جی کو کتنا نظرانہ دیے، وہاں والے اتنا دیے، وہاں اتنا چلا، ہے نا، حساب نہیں بتایا اب کی مرتبہ، آمدنی کا کچھ بتائے نہیں، صرف خرچہ بتا دیے، 1-8 گھنٹہ تو اس میں برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قبرستان گئے
تو وہاں بھی ایک دوسرے سے حالات معلوم کرنا، جیسے کہ ہم محتسب بیٹھے ہیں، دروغہ ہے، حساب لے رہے ہیں سب کا، اور وہ آپ کو وہاں کتنا دیا بھائی، حافظ جی کو کتنا دیا، امام صاحب کو کتنا دیا، اب وہ شروع ہو گئے۔ یہ رات یہ سب کاموں کے لیے نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ اس کو شب قدر سمجھ رہے ہو تو شب قدر کی قدر تو کرو۔ وہ قدر کا یہ مطلب تھوڑی ہے، قدر کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہو جاؤ کہ بس سمجھو کہ ہماری زندگی کی یہ اکیلی رات ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنا ہے، یہ سمجھ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف مصروف رہنا چاہیے آدمی کو۔ وہ نہیں آدھی رات ادھر ادھر گزر گئی، اس کے بعد آئے مسجد میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھے، اور اس کے بعد پھر سحری کرنے جانا ہے، تھوڑا آنکھ جھپکانا بھی ضروری ہے نا، صبح دکان بھی کھولنا پڑے گا ہے نا، کام میں بھی جانا ہے، چھٹی نہیں ہے نا کل، پھر یہ سب باتیں بہانا، حالانکہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے آپ سے، بنا پوچھے آپ زبردستی کے بہانہ بتانا ضروری سمجھتے ہو، کیوں بتا رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو تو آپ کے دل کی کیفیت کو معلوم ہے، جانتا ہے نا، اور اگر دنیا کے لیے کر رہے تو آپ کو تو ویسے بھی نہیں مل رہا، رات بھر بھی کر لو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر دنیا والوں کو بتانے کے چکر میں کر رہے ہو تو وہ اس کا تو ثواب ہی نہیں مل رہا ہے، وہ تو ویسے بھی بیکار ہے، اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ پوچھ نہیں رہا ہے نا۔ تو یہ سب فالتو باتیں کر کے خامخواہ کے اپنا اور دوسروں کا وقت برباد نہ کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے مباشرت کرنا حلال کیا، اب ان سے مباشرت کرو، لیکن طلب اس کی بھی کرو جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اس ایک رات کی معمولی فضیلت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ بنی اسرائیل میں ایک عابد 400 سال تک عبادت کیا، اور ایسے عبادت کیا کہ اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا پوری زندگی میں، ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کیا تھا، وہ چھوٹا سا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کر کے کہیں جا رہا تھا، دریا پار کر رہا تھا، کشتی ایسے طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سب بہہ گئے۔ یہ ایک تختے کے سہارے کسی طرح سے پکڑ کے چھوٹا سا بچہ، وہ بہتے 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 ایک جزیرے میں جا کے لگ گیا، ٹاپو، اس ٹاپو میں انسانی آبادی ہی نہیں تھی، یہ اکیلا بچہ وہاں پہنچا۔ اللہ پاک نے اس بچے کو پالنے کے لیے اس ٹاپو میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہایا، وہاں پہ ایک انار کا پیڑ اگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کیا، نہ چغلی کی، نہ بے ایمانی کیا، نہ شیطانی کیا، نہ تجارت کیا، نہ جھوٹ بول، کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ اب جتنا اس نے اپنے اس بچپن میں ماں باپ کو جیسی عبادت کرتے دیکھا تھا، ویسی جیسی بنتی تھی اتنے کرتا رہتا تھا، وہ زندگی بھر وہ سجدہ کرتا، عبادت کرتا رہا پوری زندگی، اور اللہ پاک نے اس کو انار اور میٹھا پانی نوازا، ایسا وہ کھاتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتف نے اس کو صدا دی کہ اب تم کو اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، تو اپنی مرضی بتا، تو میری بارگاہ میں کس حال میں آنا چاہتا ہے؟ تو اس نے جو مرضی تمنا عرض کیا نا، یا اللہ میری روح تب نکالی جائے جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تمنا کیا، اس کی روح نکالی گئی، اس کی لاش ویسی پڑی۔ اب ایسے آدمی کا معاملہ آپ سمجھتے کہ کتنا نیک ہوگا؟ یہ واقعہ سرکار نے بیان فرمایا۔ جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں میں جب آسمان پہ جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو اس کی لاش کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، اس کی لاش اب بھی سجدے کی ہی حالت میں ہے، سبحان اللہ، وہ ایسے ہی ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ جب یہ بات جبریل امین نے آ کے حضور سے بتائی، حضور نے صحابہ کو بیان فرمایا، تو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے دماغوں میں یہ سوال ہوا، تمنا کی حضرت عمر نے کہ کاش ہم کو بھی اتنی لمبی عمر ملتی، یعنی پچھلی امتوں کے لوگ عبادت کے ایسے شوقین تھے، تو ہم بھی یا رسول اللہ کم نہیں ہے، ہم بھی شوق رکھتے ہیں، لیکن ہماری تو عمریں نہیں ہونی ہے اتنی، ہم لوگ تو اتنا جئیں گے ہی نہیں، اتنی اس سے پہلے تو مر جائیں گے، تو کیسے اتنی لمبی عبادت کریں گے؟ یہ تمنا جاگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمایا، اور سورہ قدر نازل فرما کر کے اس امت کو تسلی دی کہ تمہیں اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ایک رات دیتا ہوں، اس ایک رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر گننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کا اللہ نے فرمایا،
وہ ایک رات شب قدر کی اس ایک رات کو اگر ہم عبادت میں گزار لیتے ہیں تو کیسی عبادت؟ تمنا کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس بندے سے جس نے کسی دنیا کے کسی انسان سے تعلق ہی نہیں رکھا، نہ جھوٹ بولا، نہ چوری کیا، نہ غیبت کی، نہ کوئی معاملہ کیا، نہ برائی کا کوئی نام و نشان نہیں، صرف عبادت میں رہا۔ تو کم سے کم اس کی عبادت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اگر ایک رات کی عبادت کرتے ہیں تو ویسی عبادت ہونا چاہیے نا، کم سے کم اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم ویسی تو ہونے چاہیے کہ کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے، اس رات صرف ہم اللہ والے بن جائیں، ہے نا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں بھی ہمارے دنیاوی معاملات ختم نہیں ہوتے، ہے نا۔ سارا معاملہ، یہاں تک تو میں نے دیکھا ہے کہ مٹھائی کے اوپر لڑ جاتے ہیں، کیا یار وہ لوگ 4 لے گئے، ہم لوگوں کو ایک بھی نہیں ملا۔ اس لیے یہ جو مسجدوں میں مہنگی قسم کی چیزیں کرتے ہیں نا، مسجدیں مہنگی چیزیں برداشت نہیں کرتی، اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو جنت کے لیے دسترخوان آتا آپ کے لیے، مگر آپ نے نمک ستو پہ اکتفا فرمایا۔ یہ ہمارے آپ کے سبق کے لیے تھا۔ ہمارے بزرگان دین کیا نیاز فاتحہ ہوتی تھی ان کے بتاشے بانٹتے تھے، میلاد شریف ہوتی کیا کرتے تھے؟ بتاشے۔ اور ہم میاں 1400 روپیہ کلو مٹھائی لا رہے ہیں، قوم کا پیسہ ہے، اب پیسہ لوگ دے رہے ہیں تو بولنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ 1400 روپیہ کلو لا رہے ہیں۔ مغرب کے ٹائم تو مٹھائی لے آئے، عشاء کے بعد بانٹ دینی ہے، اتنی دیر کے لیے فریج میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اتنی دیر رکھنے کے لیے فریج میں لے جا رہے ہیں، مطلب وہاں اس میں پھر پیتل 5 ہو گئی، ہے نا۔ 15 کلو مٹھائی لے گئی تو 12 کلو نکل کے آئی وہاں سے، 3 کلو فریج نے کھا لیا، اس میں بھی نکل کے آئی۔ اب اس میں گنتی گن رہے ہیں، ارے دیتے جاؤ، کوئی آگے ہو رہا ہے کوئی پیچھے ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ تو اس میں لپڑن چلے جاتا ہے۔ اور اس میں بھی کسی کا ٹکڑا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہو گیا، کسی کو 2 مل گیا، اور کمیٹی والے زیادہ کھا لیے۔ دنیا بھر کے خرافات، بتاشے رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہونے والا۔ ایک بتاشا پکڑاتے جاؤ، بھائی تبرک تو تبرک، شیرنی تو شیرنی، ہے نا۔ وہ پیسہ اگر حافظ صاحب کو دے دیتے تو کام آتا بیچارے کے، خواہ مخواہ کے اتنی مہنگی مٹھائی خریدے، خالی کیا ہے معلوم ہے، وہ اس پردہ چلتی ہے۔ جامع مسجد والے لائے کتنے؟ 1000 روپے کلو والی، ہم 1500 والی لائیں گے۔ مٹھائی والے بھی مزے ہی پا لیتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ گوندیا میں ڈھونڈ کے دیکھیں، کسی دکان میں 1500 کلو مٹھائی نہیں ہے نا۔ وہ شب قدر میں وہ 1500 کلو مٹھائی دے رہا ہے، 1500 روپے کلو۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ بندہ بھائی جان پھنس گیا ہے تو لے گا ہی، تو اپنی جیب کا کون خرچہ کر رہا ہے؟ قوم کو جمع کیا ہے، قوم کا پیسہ ہے نا، لے گا ہی۔ وہ بھی اپنا لگا دیا کہ آپ کے حساب سے بنا کے تازہ دوں گا، مگر 1500 لوں گا، ٹھیک ہے نا، وہی 1500 صحیح، اپنی جیب کا کون جا رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ چندہ وصول کرتے ہیں شب قدر کا، حافظ جی کا نذرانہ یا امام صاحب کا نذرانہ کر کے، یا شب قدر کا، اور مٹھائی میں کھا ڈالتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو کسی دنیا کے تعلقات کے تحت بات ہی نہیں کرنی چاہیے، سیدھا اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ کم سے کم اس بندے کے مقابلے تو ہم آ سکیں جس کی عبادت دیکھ کر کے حضرت عمر نے تمنا کیا تھا، اور اس کے طفیل میں ہم کو یہ رات دی گئی، تو اس رات کو صرف اسی کی طرف سے کم ہے نا، اللہ کی طرف دل لگائے رکھے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کا مطلب، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کی ڈورے سے پاؤ پھٹ کر۔ یہ آیت سرما بن قیس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ محنت کش آدمی تھے، محنت کیا کرتے تھے، روزہ رکھے، دن بھر کھجور کے باغوں میں دوسرے کے کام کیا، وہاں سے کام سے فارغ ہو کر کے آئے، وقت ہو گیا، مسجد میں پانی سے افطار کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد گھر آئے۔ اس زمانے میں آج کل جو مسجدوں میں 45 قسم کی افطاری کا سامان ہوتا ہے نا، تب نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنی افطاری اپنے سے کرتے تھے۔ تو وہ پانی سے افطار کیے، نماز پڑھ کے گھر کو آئے، اپنی بیوی سے کہا میرے لیے کھانا تیار کرو، دن بھر محنت کیا ہے بندے نے، روزہ رکھا ہے،
बीवी से कहा खाना तैयार करो, अब बीवी ने खाना तैयारी करने में लगा तो ये साहब लेट गए, सो गए, नींद लग गई। अब बीवी ने खाना जब तैयार कर लिया तो खाना तैयार करने के बाद इनको जगाया कि उठो भाई खाना खा लो। अब पहले चूँकि इससे पहले मैं बता चुका, पहले क्या था कि सो के उठने के बाद खाना नहीं होता था। अब ये सोचे कि अब कैसा करूँगा, मैं तो नींद में आ गया था, गहरी नींद में, तो अब कैसा खाऊँगा। उन्होंने कहा मैं नहीं खाता। फिर अगले रोज़े की नीयत कर ली। दूसरा दिन आया, काम करने गए, दोपहर के वक्त घास खा के गिर पड़े। इनकी तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं भाई, सुबह सादिक तक इजाज़त देता हूँ, खाओ। नींद से उठे या नहीं उठे इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे लिए मगरिब के वक्त से लेकर के सुबह सादिक तक ये पूरी रात खाओ पियो जिमा करो, सब कर सकते हो, किसी बात की रोक टोक नहीं है। ये इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने दी, उसी को फरमा रहा है। और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा सियाही के डोरे से पाँव फट कर। अच्छा, यहाँ सफ़ेदी का डोरा सियाही के डोरे से जो कहा गया है, इसका मतलब मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया, सियाही का डोरा मतलब रात की तारीकी और सफ़ेदी का डोरा मतलब सुबह की रोशनी, ये है मतलब, समझ गए। अब इसको शिया लोगों ने इसको हकीकी माने में ले लिया। अब वो क्या करते हैं, इफ्तार का सहरी का टाइम सबसे पहले शिया लोगों का ख़त्म हो जाता है, वो क्या करते हैं डोरा मिलाते हैं, एक सफ़ेद एक काला। अच्छा हाँ, दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है तो अब नहीं खा सकते बोल दिए, वो डोरा दिख गया ना। अगर दोनों में फ़र्क नहीं है, समझ में आ रहा है तो खा लिया। अब आजकल बिजली और लाइट का ज़माना है, समझ गए, तो सियाही सफ़ेदी का डोरा तो रात भर दिखेगा वो, है ना। घर के अंदर नहीं, चलो लाइट बुझा दो, बाहर निकलो, बाहर के मौसम का ख्याल करना पड़ेगा, तो वो तो तब भी दिखेगा ही, तो वो उसी को मिलाते हैं। हालांकि उसका मतलब ये नहीं है, रात की तारीकी को सियाही का डोरा फरमाया और सुबह की रोशनी को सफ़ेदी का डोरा फरमाया। यानी जब आपको ये समझ में आ जाए कि नहीं ये सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, तब खाना बंद करें। हालांकि एहतियाती तौर पर 5-7 मिनट पहले बंद कर देने का हुक्म है, क्योंकि अब घड़ी का ज़माना है, लोग वक्त को ख़ास आसमान के कलर को देख के नहीं पहचान सकते, है ना। तो वक्त तय कर दिया गया और तब तयशुदा वक्त में भी 5-7 मिनट थोड़ा पहले ही बंद कर दो तो क्या चला जाता है ना। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा सियाही के डोरे से पाँव फट कर, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। इससे रोज़े की आखिरी हद मालूम हुई कि रोज़ा कब तक है, जब तक रात आ जाए। रात कब आ जाती है, सूरज गुरूब हो गया, रात आ गई, तब तक आपको रोज़े को पूरा करना है। इससे साबित होता है कि रोज़े के हालत में खाने पीने और मुजात में से हर एक चीज़ के इर्तिकाब से कफ़ारा लाज़िम आ जाता है। अगर आपने रोज़ा रख लिया तो उसको पूरा करना है रात आने तक, उसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर रोज़ा रख लिया और फिर बीच में तोड़ दिया तो कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाज़िम हो जाए। उलमाए किराम ने इस आयत को सौमे विसाल के मना में भी लिया है, इस्तेमाल में लिया। मतलब सौमे विसाल पहले रखा जाता था, हमारे आका ने भी रखा सौमे विसाल, उम्मत को इसकी इजाज़त नहीं है। सौमे विसाल का मतलब न सहरी में कुछ खाना, न इफ्तारी में कुछ खाना, मुसलसल रोज़े रखना। सौमे विसाल को पुराने ज़माने में सौमे विसाल बोला जाता था। उसका मतलब है इतने रोज़े रखे कि मजा आ गई, न सहरी में कुछ खाए न इफ्तारी में कुछ खाए, इतना लंबा। हमारे रसूल रखते थे ऐसे रोज़े, मगर वो नीयत नहीं थी। हमारे यहाँ बोलते हैं उसको तह के रोज़े, मैंने एक रोज़े को दूसरे रोज़े पर लपेट देना। एक रोज़ा रखा, फिर दूसरा इफ्तार का टाइम हुआ, अगले रोज़े का इरादा कर लिया, नीयत कर लिया। एक रोज़े को दूसरे रोज़े पर लपेट देना, तह के रोज़े बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे आका ये रोज़े रखते थे। सहाबा किराम ने मुलाहिज़ा किया कि हमारे रसूल अच्छा रोज़ा रख रहे हैं, न सहरी में कुछ खा रहे हैं न इफ्तारी में कुछ खा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में आपकी खिदमत में लगे रहा करते थे ना। तो इनको शौक़ हुआ, इन्होंने भी ये रोज़ा रख लिया तह के रोज़े। अब मालूम हुआ कि पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन मस्जिद खाली हो गई, इनकी चलने फिरने की शक्कत नहीं रही, अपने अपने घरों में बैठ गए कि अब इस रोज़े की हालत में चला नहीं जा रहा है, न इफ्तार किए न सहरी किए, अगला रोज़ा भी रख लिए, चल ही नहीं पा रहे, तो मस्जिद कैसे आ गए, तो अपने अपने घरों में बैठ गए। तो सरकार ने नमाज असर के बाद
ملاحظہ فرمایا مسجد آدھی ہو گئی، کیا بات ہے، لوگ کہاں چلے گئے، جبکہ معلوم ہے کہ لوگ کہاں ہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ مسجد خالی ہو گئی، لوگ کہاں ہیں؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے سال کا، تو ہم نے بھی رکھ لیا ہے، تو آپ تو چل پھر رہے ہیں، تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم چل بھی سکیں، تو ہم اپنے گھروں میں پڑے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا انی ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے ساتھ رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے، تم کو تھوڑی کھلا پلا دے گا، میں اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہوں رات میں، میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ یہاں کھلاتے پلاتے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں سے روٹی آتی تھی اور حضور کا دیتے تھے، یہاں کھلانے پلانے کا مطلب جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے۔ ہمارے رسول صرف انسان نہیں ہے، رسول قدسی بھی ہیں، جیسے فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فرشتوں کے بدن میں طاقت اللہ کی تسبیح و تحلیل سے پیدا ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے رسول کے بھی بدن میں طاقت اللہ کی تسبیح و تحلیل سے۔ یہ فرمان کا مقصد، تو میں اپنے رب کے ساتھ رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے طاقت دیتا رہتا ہے، تمہارے ساتھ یہ تھوڑی ہوگا، تم مادی انسان ہو، تم قدسی نہیں ہو، تم کو کھانا پینا پڑے گا، تمہارے لیے افطار کرنا ضروری ہے، تمہارے لیے سحری کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد سے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ یہ تاکید، اب یہ دیکھو یہاں پہ حضور نے کیا فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، تو یہ حکم ہمارے لیے سنت مؤکدہ کا حکم ہے، سمجھ گئے؟ جبکہ یہ طے ہے کہ حضور ہمیشہ سحری نہیں کھاتے تھے، مگر امت کے حق میں سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے کس کو ہے؟ جس کو رسول اللہ نے ہمیشہ کیا ہو، جبکہ سحری ہمیشہ نہیں کھایا حضور نے۔ صوم وصال میں سحری کھاتے تھے کیا؟ نہیں کھاتے تھے، لیکن امت کو تاکید فرمایا تم کھاؤ، اسی لیے سنت مؤکدہ کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، وہ سنت جس کی رسول اللہ نے تاکید کی ہو، اس لیے سنت مؤکدہ کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسے سحری سنت مؤکدہ ہے، حضور نے تاکید کی ہے، لیکن حضور نے ہمیشہ نہیں کھائی سحری۔ اب ہمارے یہاں اس کا تھوڑا سا رانگ مطلب سمجھ کے بیٹھ گئے ہم لوگ۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کوئی سحری میں نیند نہیں کھلی یا سحری نہیں کھا پایا تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ایسا روزہ کس کام کا جس میں سحری ہی ہے، جبکہ وہ سحری سنت ہے اور روزہ فرض ہے۔ تو سنت چھوٹ گئی تو مطلب فرض ہی چھوڑ دیں گے کیا؟ یہ وہی بات ہو گئی، پلاسٹر رکھنے کا جگاڑی تو مکان توڑ کے پھینک دو گے، پلاسٹر نہیں ہے تو نہیں ہے، مکان تو ہے نا، اس کو تو رہو، کب ہم مکانیں توڑ کے پھینک دیتے ہیں، یار تیری کے پلاسٹر نہیں تھے، اس مکان کا کیا کرنا ہے؟ ایسا یہ ہماری سمجھ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ سحری سنت ہے، مگر سنت کی وجہ سے فرض نہیں چھوڑا جا سکتا، سمجھ گئے؟ جو مل رہا ہے نا اس کو کرنا پڑے گا۔ یہی تاکید تو میں کرتا ہوں بھائی لوگ، میاں نماز جماعت شروع ہو گئی ہے، اب وضو کے بہترین خلال کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، لمبے لمبے وضو دے رہے ہیں، اتنا لمبا وضو دیے کہ 3 رکعت نماز ہو گئی۔ آپ سنت کی اہمیت دیکھ رہے ہو، ادھر فرض جا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ ہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ ہاں اب یہ ایک مسئلہ، چونکہ اس زمانے میں اعتکاف جو ہے نا پوری جماعت میں سے ایک آدمی نے بھی کر لیا تو سب کے ذمے سے ثابت ہو جاتا ہے، پوری جماعت میں سے ایک آدمی کر ہے۔ اب اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگوں کو شوق تھا عبادت کا، کوئی بھی کبھی شک مل جاتی تھی، کیونکہ ان سے چھوٹنا نہیں چاہیے، وہ ایسا سوچ کے چلتے تھے، تو اعتکاف بیٹھ جاتے تھے، ہے نا۔ تو اعتکاف میں اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے مباشرت کرنا جائز فرما دیا رمضان کی راتوں میں، تو یہ تاکید بتانا ضروری تھا کہ اعتکاف کی حالت میں بھی شروع نہیں ہو جانا، اعتکاف میں پھر نہیں کر سکتے یہ کام، سمجھ گئے؟ اعتکاف سنت ہے اور اعتکاف مرد کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے۔ اب فقہاء کرام نے فرمایا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، کیونکہ جماعت جو ہے نا، نماز جماعت یہ واجب کا حکم رکھتی ہے اور اعتکاف سنت ہے۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اکیلے مسجد میں بیٹھ گئے اعتکاف میں، سنت کے چکر میں واجب چھوٹ رہا ہو، تو ایسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو
جہاں آپ کا یہ واجب ادا ہو۔ اب یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو عورتوں سے کیسے مجامعت کرے گا؟ تو اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نا نماز پڑھنے، اب نہیں آتی۔ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، ہے نا، تو یہ خطرہ تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرے کو دفع فرما دیا کہ نہیں اعتکاف میں تو بیٹھو۔ رات میں اجازت دیا ہم نے، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ دو وجہ، ایک تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور دوسرا تم مسجد کی حرمت کا خیال کب رکھو گے؟ مسجد میں نہیں ہونا نہیں کم۔ ہاں اہل حدیث ہمارے محلے میں، وہ رام نگر میں، وہاں تو مرد عورت اعتکاف میں بیٹھ جاتے، دونوں جماعت کے ساتھ نماز چلتا ہے نا۔ ہاں وہ کچھ بھی کر لے، ان کے یہاں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ایسے احکام ہے کہ ان کو شریعت کے احکام کا کہنا بھی گناہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ پاکی کے بیان میں تھانوی صاحب کیا لکھے، انگلی میں نجاست لگ گئی اور چاٹ لیا، پاک ہو گئی وہ معاذ اللہ۔ اب وہ نجاست کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، کسی بھی طرح کی نجاست، خفیفہ غلیظہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، نجاست مطلب نجاست۔ اب بتاؤ چاٹ لیا تو پاک ہو گئی کہتے، تو انگلی تو صاف ہو گئی، منہ کا کیا حال ہوا؟ یہ عقل سے بھی پیدل ہے۔ یہی ہے جب اماموں کا ساتھ چھوڑتے ہیں نا تو ایسے گڈھوں میں پڑتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم اعتکاف مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ ہاں حالت اعتکاف میں صرف جماع ہی نہیں، بوسہ لینا، ہاتھ لگانا، چھونا سب حرام ہو جاتا ہے، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کے اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ رمضان میں جو اعتکاف سنت ہے اس اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں مگر وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں اعتکاف کریں۔ مرد لوگوں کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اعتکاف میں رمضان شریف کا جو اعتکاف ہے اس میں 10 دن مطلب 10 دن، 20 میں کو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جانے کو ہونا، وہ بھی مغرب سے پہلے پہلے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے کوئی آ رہا ہے وہ کہے کہ میں اعتکاف میں گھس رہا ہوں، نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کا تھوڑا سا وقت نکل گیا اور اعتکاف متجزی نہیں ہوتا۔ اب چاہے اس کے بعد 29 کا چاند دکھے یا 30 کا، چاند کا جب مکمل یقین ہو جائے تب جا کر کے وہ مسجد سے باہر قدم نکالے۔ سمجھ گئے؟ اعتکاف کرنے والوں کو کھانا پینا سونا مسجد کے اندر جائز ہے، اعتکاف والے کے علاوہ کسی کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں۔ اب ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے اس میں اعتکاف کا، وہ بھی بہت وضاحت کا طلب رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، مسجد میں آپ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو داخل ہونے سے پہلے آپ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اعتکاف کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے دیر مسجد میں رہیں گے آپ اعتکاف میں رہیں گے، سمجھ گئے؟ اب کچھ لوگوں نے یہ نیاز فاتحہ وغیرہ شیرینی تبرک وغیرہ کھانے پینے کی بات آتی ہے تو بولتے نہیں اعتکاف والے کو کھانا جائز ہے، تو ایسا کرو اعتکاف کی نیت کر لو۔ ہے تم تو گھسے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت کہتے کس کو؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا، تو منہ سے تو کہہ رہے اعتکاف کی نیت، دل میں تو کھانا کھانا ہے، یہ نیت تھوڑی ہوگی، یہ تو آپ کا دل آپ کی زبان کو جھٹلا رہا ہے نا۔ ہاں پہلے سے اعتکاف کر کے اعتکاف کی نیت کر کے گھسے ہوتے تو اب آپ کو کچھ نہیں، مگر اب شیرینی بڑھ گئی تو اب بولتے بھئی اعتکاف کی نیت کر کے کھانا، اب کہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے گھس تو گیا پہلے وہ۔ اب اگر اعتکاف کی نیت کر رہا ہے تو چاہے وہ منہ سے اعتکاف کہہ رہا ہے لیکن دل میں تو ہے کھانا، تو اعتکاف کی نیت تھوڑی ہو رہی ہے، یہ نیت باطل ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کسی بھی چیز کی نیت کا اس چیز کے وجود سے پہلے لازمی ہے ہونا۔ جیسے نماز آپ نے نماز شروع کر دیا، ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد سوچو نیت تو کیا نہیں میں نے، اب نیت کر دیتا ہوں، ہوگا کیا؟ نماز ہوگی؟ آئے مسجد میں تحریمیں باندھ لیے، الحمد پڑھ لیے، اس کے بعد سوچا ارے نیت تو کیا نہیں، اب نیت کر لو، ہوگی کیا؟ تو ویسے اعتکاف کی نیت مسجد کے گیٹ سے کر کے آنا پڑے گا نا، آپ تو گھس چکے ہو پہلے ہی، اب کھانے کی نیت سے اعتکاف کو نام لے رہے ہو، تو یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں باہر سے عادت بنا لینی چاہیے کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے دوسرے ذکر اذکار جو کچھ بھی کریں گے اس کے ساتھ میں اعتکاف کا بھی ثواب ہم کو حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ اعتکاف یہ بھی سنت ہی ہے، سمجھ گئے؟ یہ اعتکاف بھی سنت ہی ہے مگر یہ رمضان کے اعتکاف کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ یہ بات ہو گئی، تو ایک مسئلہ اور سن لیجئے۔
اب ہمارے یہ جو میٹھے میٹھے اور ہرے پیلے بھائی لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایک مسئلہ پھیلا دیا ہے، اعتکاف کی ایسی زبردست فضیلت بتا دی کہ ہمارے جوان پوری جماعت اعتکاف میں بیٹھنے کو تیار ہے۔ اب مسجدوں میں ایک آدھ آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، پوری جماعت اعتکاف میں بیٹھتی ہے۔ اینڈرائڈ موبائل ہے سب کے پاس، ارطغرل غازی چل رہا ہے مسجد کے اندر، ٹی وی بھی رہتی ہے، ہاں ٹی وی بھی رہتی ہے، ٹی وی بھی رہتی ہے، ہاں ٹی وی۔ تو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا تھا؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ معتکف اعتکاف کا معنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اب ہم صرف عبادت کریں گے اور کچھ نہیں۔ یہ ہے اعتکاف کا معنی۔ اب مگر یہاں کیا دنیا سے علیحدہ کرنا، پوری دنیا اندر لے کے آ گئے ہم تو۔ اور اعتکاف میں جو ہونا چاہیے نا، یہاں پہ اس علاقے میں ایک بڑی وچتر لوگوں نے اپنا نظریہ بنا لیا، بہت عجیب ہے۔ میں کئی چیزوں سے بہت کھن ہوتا ہوں، مگر کیا کروں، قہر درویش بڑھ جانے درویش، فقیر کو غصہ بھی آئے گا تو اپنی جان کھائے گا، کس کو کیا کر سکتے ہیں۔ میاں اعتکاف والوں کے لیے باقاعدہ ایک کونا مسجد کا گھیر دیتے ہیں، جبکہ مسجد کے کسی حصے کو کسی کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے سوائے امام کے، وہ گھیر دیتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد اعتکاف والے کو باقاعدہ وہ بھی کاجل اور سرما لگا کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ماں بدولت کوئی عظیم ہستی سے کم نہیں ہے۔ عطر اور سرما وغیرہ اتنا شان سے لگائیں گے اعتکاف کے دنوں میں، ان کی شان ہی الگ رہتی ہے، الگ ہی دکھاتے ہیں، جبکہ اعتکاف میں ہونے والے آدمی کو دوسرے لوگ پہچان نہ پائیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ان کے اندر خلوص اور عاجزی ایسی آنی چاہیے کہ دوسرے لوگ سمجھ نہ سکے اس مسجد میں کون اعتکاف میں بیٹھا ہے، ابھی ڈھونڈے لوگ۔ مگر یہاں تو وہ خود اپنی شان بتانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، کاجل سرما اتنا عمدہ لگائیں گے، تیل بہترین عطر وغیرہ لگا کر کے، اور جو دو چار جن بیٹھتے ہیں اعتکاف میں وہ باقاعدہ ان کی لائن ہی الگ رہتی ہے، وہ امام صاحب سے مصافحہ بھی کرنے آئیں گے تو ایک لائن سے دوسرے لوگ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ ہستی لوگ ہیں، ہے نا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نام کے چکر میں، اور پھر ہم لوگ اعتکاف والوں کو بالکل مالا ہار وغیرہ شب قدر کے دن خوب ان کا سواگت وغیرہ کرتے ہیں، اعتکاف سے نکلتا ہے تو کئی جگہ تو ڈھول بازوں کے ساتھ شروع ہو گیا، اور کئی جگہ ویسے نعرے لگاتے ہوئے پورے محلے میں ہار پہنا کے گھماتے ہیں، تو اس عزت نفس کی چاہت پیدا ہو گئی لوگوں میں۔ وہ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنا سوچے، پوری جماعت تو ہی تو مسجد میں بیٹھیں گے 10 لوگ، پوری دنیا بھر کا سب چلے گا، اور شان سے نکلیں گے، رمضان کے بعد مسجد سے ہی غائب، معلوم ہے فرض بھی چھوٹ گیا ہے، ہے نا۔ تو ایسے اعتکاف کا کوئی معنی ہوا؟ ہم نے اعتکاف کو بے رنگ کر کے چھوڑ دیا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے 10 دن تک جس نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیا، واقعی میں نورانیت آ جاتی ہے اس بندے سے، مگر یہ تب ہوگا جب واقعی میں دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ مگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کے بھی دنیا ہی کی طلب رکھتے ہیں، اس لیے مسجد سے نکلے اور پھر نماز غائب ہو گئی، تو اب سنت ادا کیے، فرض بھی غائب کر ڈالے، مسجد سے نکل کر کے معلوم ہوا کہ نماز میں بھی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، اللہ بچائے رکھے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بہت زبردست چیز ہے، مگر اس کے لیے خود کو پہلے تیار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے یہاں بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، بزرگوں عمر دراز لوگوں کو بٹھاتے ہیں اعتکاف میں، ایک آدھ بیٹھ گئے جن کو دنیا کا کوئی مطلب نہیں رہا، دنیا سے ریٹائر ہو گئے، اب دنیا سے سیر ہو چکے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں۔ اور اس علاقے میں جوان لڑکے بیٹھتے ہیں، جوان لڑکے، وہ بھی ایک نہیں 8 10 15 اعتکاف میں بیٹھ گئے، سب ان کی منڈلی اندر چل رہی ہوتی ہے، سمجھ گئے، وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں خواہ مخواہ کے۔ دعوت اسلامی والے جو 10 15 لوگوں کو بٹھاتے ہیں نا، ان کا ایک مقصد رہتا ہے، ان کا مقصد کیا رہتا ہے، 10 لڑکوں کو بٹھا لیے اعتکاف میں، اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے پڑھنے کو دیتے ہیں، کچھ کام کرواتے ہیں، چلو قرآن شریف نہیں پڑھے ہو پڑھو بیٹھ کے، درود شریف پڑھو، یہ کرو، وہ کچھ تربیت ٹائپ کا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ 10 دن میں ان کو اتنا پکا کر دیتے ہیں کہ باہر نکل کر کے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو بلانا شروع کر دیتا ہے، سمجھ گئے نا۔ اعتکاف میں بہت زبردست چیز ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں تاکہ انہیں پرہیزگاری ملے، صاف صاف احکام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پرہیزگاری نصیب ہو۔ کل ملا کے مقصد کیا ہے؟
روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں بھی کہا پرہیزگاری مقصد ہے. بے شک. اعتکاف کی نیت دیا، اس میں کہا پرہیزگاری مقصد ہے. سمجھ گئے؟ اور ہم پرہیزگاری کو چھوڑ کے باقی سب مقصد بنا لیتے ہیں. بنا روزہ رکھے لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں. آج کا روزہ تھوڑا بھاری جا رہا ہے نا، رکھا ہی نہیں ہے روزہ اور کہتا ہے بھاری ہے. آج 15 گھنٹے کا روزہ ہے بھائی، ہے نا. اعتکاف کر لیے تو جب تک بتائیں گے نہیں لوگوں کو تو اچھا ہی نہیں لگتا ہم کو. تو ایسا اعتکاف کسی کام کا نہیں ہے. پرہیزگاری تو ملی نہیں، اور مقصد کیا ہے اس کا؟ پرہیزگاری نصیب ہے.